سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کا، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ناصر حسین شاہ صاحب سے بات کر رہا تھا، پیپلز پارٹی کا یہ کلیم اس کو شاید لائٹلی اب نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ان کے جو ایرینا ہے جس میں وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بہت وائڈ ہے ان کمپیریزن اور ان کنٹراسٹ ٹو ادر پارٹیز ایز ویل. تو بطول آپ کو کیا لگتا ہے، جو ناصر حسین شاہ صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ہم ایک واحد جماعت ہے جو آپ کی جس کی پریزنس سندھ میں نظر بھی آ رہی ہے، پنجاب میں بھی نظر آ رہی ہے، بلوچستان میں بھی نظر آ رہی ہے، جبکہ باقی جماعتیں اپنے اپنے اسٹرانگ ہولڈز کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. اب پنجاب پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ نہیں تھا، لیکن یہ رسک لینا یہ صرف پیپلز پارٹی نے کیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ علی، مجھے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنا ایک نعرہ بنایا چنو نئی سوچ کو، تو ایٹ لیسٹ وہ کوشش کریں کہ ان کی کوئی نئی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو. ہم لیاری کی مثال لے سکتے ہیں کہ لیاری میں بھٹوز فریکوینٹلی حصہ لیتے رہے ہیں، لیکن اس الیکشنز میں لیاری سے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اور میری کچھ لوگوں سے براہ راست اس بارے میں بات بھی ہوئی ہے کہ جائے تو اوپینین یہ ہے کہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کانفیڈنٹ نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی ایک حلقے کی وجہ سے، فار ایگزامپل اگر بلاول کی لاہور میں فالوئنگ ہے تو وہ کمپرومائز ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا انٹیلیجنٹ موو ہے، ایگوئسٹک موو نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایگوئسٹک موو نہیں ہے، بٹ اس میں کہیں نہ کہیں لیک آف کانفیڈنس شو ہو رہا ہے. لیک آف کانفیڈنس. فاروق شہباز بڑھائی صاحب، یہ ایک اوپینین ہے یہاں سے آیا کہ یہ لیک آف کانفیڈنس ہے بیسکلی، کہ وہ ہر جگہ سے انہوں نے اپنے پلیئرز جو ہے، اپنے پیادے، اپنے جتنی بھی مووز ہیں وہ پورے ملک میں چل دی ہیں. یہ اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوور کانفیڈنس ہے. بطول صاحبہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ لیک آف کانفیڈنس ہے. میں آپ کی بات اس لیے نہیں سن سکا کہ الیکشن سٹی میں بیٹھے ہوئے مجھے شیر رشید صاحب کا واٹس ایپ آیا. اچھا، آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ کیمپین آج لوگ نہیں کر رہے نا، تو انہوں نے، میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اس واٹس ایپ میں وہ ویڈیو ہے جس میں خان صاحب ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ میں نے شیر رشید جیسا بندہ نہیں دیکھا، 9 سال اس نے ہمارے ساتھ مل کے جہاد کیا ہے. اچھا، اور یہ وہ بندہ ہے جو تعریف کا مستحق ہے. اچھا، میں ابھی وہ سن رہا تھا تو میں پچھلی بات میں پھنسا ہوا. میں اس سوال پوچھ بھی دیتا ہوں، لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی وہ ہے مزیدار واٹس ایپ بات کا ہے. استعمال ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا. ابھی ان کی تقریر چل رہی ہے، کل ان کا الیکشن ہے اور وہاں پہ پی ٹی آئی کا بھی حمایت یافتہ امیدوار ہے. اچھا، تو وہ یہ جو حالانکہ پی ٹی آئی ایگزیکٹ یہی بات میں کرنے جا رہا تھا کہ وہ خان صاحب کے جو پرانے وفا کے عہد وفا ہے خان صاحب کا، اس کو یاد دلا رہے ہیں عوام کو، یاد دلا رہے ہیں کہ اصل میں پی ٹی آئی انہوں نے نعرے بھی لگوائے ہوئی ہے اپنا. انہوں نے کل پرسوں ایک جگہ پہ نعرے بھی لگوائے ہیں. اچھا، عمران خان زندہ باد. تو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی حقدار ہے یہاں پہ تو وہ میں ہوں. کیمپین چل رہی ہے. اب میں آپ کے سوال اس پہ میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ آؤں گا کہ شیخ رشید کے ساتھ راہیں کیوں جدا ہوئی، حالانکہ وہ تو رو بھی پڑے تھے. اچھا، یہ بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کل الیکشن کا دن ہے اور جو بڑے بڑے مقابلے ہیں ہم درمیان میں چاہوں گا آپ کی طرف سے وہ بھی آتے رہیں. پہلی بات میرے خیال میں آپ ناصر شاہ صاحب کی گفتگو میں، ناصر شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ہم واحد جماعت ہیں جو کہ پورے ملک میں لڑ رہے ہیں اور اپنی اسٹرانگ ہولڈ سے باہر نکل کے لڑ رہے ہیں. اور یہ بات ویسے سچ اگر دیکھا جائے تو بطول صاحبہ کہہ رہی تھی یہ لیک آف کانفیڈنس ہے ان کا، ان کو یقین نہیں ہے اس جگہ، اور ہر جگہ انہوں نے اپنے پتے جو ہے وہ پھیلا دیے ہیں. دیکھیے، جب بلاول بھٹو صاحب لاہور آئے تھے نا، آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ لاہور کے جس حلقے میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور اگر اپنی وہ طاقت اس طرح سے اپنے وسائل خرچ نہ کریں تو وہاں پر وہ 4تھے نمبر کے امیدوار ہیں. اچھا، یعنی یہ ہمیں پتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے.